آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ جاتے ہیں لیکن جو اسکیٹرڈ ایریا ہے، رورل ایریاز ہیں، جو کہ ہاریزونٹل گروتھ ہے یہاں پر، وہاں پہ تو 250 گھروں کا ایک بلاک میں جمع ہونا ناممکن سی بات ہے۔ لیکن کراچی میں ایک بلاک میں 250 گھر سندھ کے کمشنرز کو، ایڈیشنل کمشنر اے سیز کو، ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، سندھ کے عہدیداروں کو، سندھ حکومت کو نہیں ملے۔ کراچی میں ایک بلاک میں 250 گھر نہیں ملے، لیکن لاڑکانہ میں 254 گھر مل گئے، سکھر میں 256 گھر مل گئے، نواب شاہ شہید بے نظیر آباد میں 271 گھر مل گئے۔ اور ایوریج کراچی کے علاوہ جو ایوریج آ رہی ہے تعداد، اور اس میں گھروں کی تعداد جو آ رہی ہے وہ 53 افراد، 53 مکان ایک بلاک میں کم آ رہے ہیں کراچی میں۔ 53 مکان ایک بلاک میں کم آ رہے ہیں، 53 مکانات کراچی میں کم آ رہے ہیں۔ 53 کو آپ ملٹیپلائی کر دو 16,000 بلاک سے، کراچی میں 16,000 بلاکس ہیں، تو جو گھر جو کم گنے گئے ہیں کراچی میں وہ 8,47,000 8,47,000 گھر ہی نہیں گنے گئے۔ ابھی انسانوں کے گننے کی باری نہیں آئی ہے، ابھی صرف گھروں کی گننے کی باری آئی ہے۔ تو کراچی میں 8,47,000 گھر ہی کم ہیں جو بلاکس کے اندر کنسیڈر بھی کیا گیا۔ پھر حیدرآباد میں 1,19,000 گھر ہی کم ہیں، 1,19,000، اور فی گھر 5.86، یہی شمار ہوا ہے نا۔ ایک گھر میں ایوریج بندے کی تعداد سندھ میں ہے 5.8، اس 5.8 کو 8,47,000 سے ملٹیپلائی کریں تو 40,96,000 40,96,000 4.96 ملین آبادی وہ ہے جو کہ گھروں میں نہیں گننے سے کاؤنٹ نہیں ہوئی ہے۔ ابھی گنتی شروع نہیں ہوئی ہے لوگوں کی، ابھی انسانوں کو گننا شروع نہیں کیا، چونکہ گھر کم گنے، 8,47,000 گھر کم گنے، ان گھروں میں ایوریج 5.86 کی تعداد ہے، تو 40,96,000 لوگ ویسے ہی فارغ ہو گئے بغیر گنے، گھر کم گنے۔ اور حیدرآباد میں 6,55,000 لوگوں کا فرق آ رہا ہے گھر کم گرنے سے۔ اب آ جائیے جو گھروں میں اضافہ ہوا ہے، جہاں پر کنسٹرکشن زیادہ ہوئی ہے پورے سندھ بھر میں، یہ اگین ہمارے نمبر نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے، اسٹرکچر ہے۔ آپ کو پتا ہے ڈی ایچ اے بن رہا ہے، اسٹرکچر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسکیم 33 میں نئی آبادیاں بن رہی ہیں، اسٹرکچر ہے۔ آپ کو پتا ہے گلستان جوہر میں اسٹرکچر ہے، نئے فلیٹس۔ اور پھر چلو ان کو چھوڑ دو، فیڈرل ایریا میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جو گراؤنڈ پلس 3 نہیں ہو گیا ہو۔ لیاقت آباد میں، ناظم آباد میں، نارتھ کراچی میں کوئی گھر، گولی مار میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جو کہ گراؤنڈ پلس 4 5 نہیں ہو گیا ہو۔ پھر آپ گارڈن چلے جائیں، رنچوڑ لائن چلے جائیں، آپ کو وہاں پر ایک پلاٹ پر آپ کو 12 منزلیں عمارتیں نظر آ رہی، کوئی علاقہ نہیں رہ گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جو اسٹرکچر کے بڑھنے کا جو اضافہ دکھایا گیا جا رہا ہے سینسس میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ لاڑکانہ میں جو اسٹرکچر بڑے ہیں وہ بڑے 31%، سکھر میں جو اسٹرکچر بڑے وہ 20%، نواب شاہ جو شہید بے نظیر آباد ہے وہاں پر اسٹرکچر بڑے ہیں 17%، اور میرپور خاص میں اسٹرکچر بڑے ہیں 18%، اور کراچی میں جہاں پر مکان بنتے ہی چلے جا رہے ہیں وہاں پر اسٹرکچرز کی بڑھنے کی تعداد ہے، پرسنٹیج ہے 13%۔ جہاں پر سیلاب سے متاثرین کے گھر نہیں بہے، جہاں پر کوئی ایک دن کے لیے بھی جو ہے وہ جو سیمنٹ سریے کا کاروبار بند نہیں ہوا، وہاں پر 13% کی آبادی ہو رہی ہے، 13% اسٹرکچر بڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں پر سیلاب نے پوری بستیاں فارغ کر دی ہیں، پورے گھر اجاڑ دی ہیں، پورا سندھ جو ہے وہ اس میں سیلاب آ گیا، لیکن وہاں پر اسٹرکچر جب گنے جا رہے ہیں تو لاڑکانہ 31% بڑا ہے، سکھر 20% بڑا ہے، شہید بے نظیر آباد جو ہے وہ 17% بڑا ہے، میرپور خاص جو ہے وہ 18% بڑا ہے، اور کراچی جو ہے وہ
13% اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ جو ہے وہ 5% بڑھا ہے. حیدرآباد ڈسٹرکٹ 5% بڑھا ہے. یہ ہمارے نمبر نہیں ہیں، ان کے نمبر. تو کراچی میں گھر بڑھے ہیں، ٹوٹل گھر بڑھے ہیں 3,70,047. 3,70,047 گھر بڑھے ہیں. اور پورے سندھ بھر میں 11,35,000 گھر بنے. پورے سندھ میں 11,35,000 گھر بڑھے، جو کہ امپاسبل سی بات ہے. لوگ یہاں آ رہے ہیں، مائگریشن یہاں ہو رہی ہے، گھر نئے یہاں بن رہے ہیں. اور سیمنٹ اور سریے کی صرف آپ کیلکولیشن نکال لو گے تو پتہ چلے گا کہ سیمنٹ اور سریہ کہاں زیادہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے سامنے صرف نمبر ہے، یہ حق اپنے حق کو مانگنے کی بات ہے. اگلی بات آپ سے کر لیتے ہیں. یہ جو 3,70,000 جو گھر ہمارے بڑے ہیں، اس گھروں میں اگر آپ جو ہے اسی پاپولیشن کاؤنٹ کریں گے تو 20,16,000 لوگ ان کے حساب سے جو ہے وہ بڑھنے چاہیے. 20,16,000. اگلا پوائنٹ کہ ایک بلاک میں 250 گھر ہیں. ایک بلاک میں اس میں جو بندوں کی تعداد ہے، انسانوں کی تعداد ہے فی بلاک، اس کا ذرا موازنہ کر لیں. یعنی ہمارے نمبر نہیں ہیں. ایک بلاک میں گھر اور اس کے انسانوں کی جو تعداد آ رہی ہے وہ لاڑکانہ میں آ رہی ہے. ایک بلاک میں 1469 لوگ ہیں. ایک بلاک میں 1469 لوگ. سکھر میں ایک بلاک میں 1365 لوگ ہیں. شہید بے نظیر آباد میں ایک بلاک میں 1451 لوگ ہیں. میرپور خاص میں ایک بلاک میں 1359 لوگ ہیں. کراچی میں ایک بلاک میں صرف 1141 لوگ رہتے ہیں. جو فرق آ رہا ہے وہ ایک بلاک میں 197 کا آ رہا ہے. 197 کا فرق آ رہا ہے. 197 لوگوں کا فرق آ رہا ہے. 197 کو اگین آپ ملٹیپلائی کر دو 16,000 بلاک سے تو امپیکٹ آ رہا ہے 30,31,48,000 لوگ ویسے فارغ ہو گئے. پہلے گھر کم گنے، اب جب گھر میں لوگ گننے جا رہے ہیں تو پورے سندھ میں ایک بلاک میں 1469 لوگ ہیں، 1365 لوگ ہیں، 1369 لوگ ہیں. پھر جو ہے وہ لیکن کراچی میں 1141 لوگ رہتے ہیں. تو 197 لوگوں کا فرق ایک بلاک میں آ گیا. ملٹیپلائی کر دیں تو 31,48,000 لوگ ویسے ہی فارغ ہوئے، گننے میں فارغ ہو گئے. MQM پاکستان نے پہلے دن سے لے کر آج تک اس مردم شماری کو سیاست سے بالاتر رکھا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ چونکہ میں مہاجر ہوں تو مجھے صرف مہاجروں کو گنو اور زیادہ گنو. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو جہاں ہے وہاں اس کو پورا گنو، نہ کسی کو کم گنو نہ کسی کو زیادہ گنو. گزشتہ کل پرسوں خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے 5ویں دفعہ ملا اس 3 مہینے میں صرف سینسس کے ایشو پر. اور وہاں پر ہم نے یہ تمام گزارشات وہاں پر کر دی اور بتا دی. اور ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ متحدہ قومی ممالک پاکستان اس سینسس کو نہیں مانے گی اور ہم نہیں مانیں گے، کہیں سے بھی نہیں مانیں گے، کسی بھی طریقے سے نہیں مانیں گے. کیونکہ یہ اتنے بڑے فساد کو جنم دے گا یہ سارا مرحلہ کہ آپ پھر تمام سندھ میں جو ایک سورش ہے، ایک بے چینی ہے، ایک سندھ کے شہری علاقوں میں جو ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ اس ملک کی ریاست کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے کیا؟ آپ مجھے پینے کا پانی دیتے نہیں ہو، آپ مجھے کوٹا سسٹم لگانے کے بعد بھی اس پہ کوٹا نہیں دیتے ہو، آپ مجھے کوئی نیا اسکول نہیں دیتے، کوئی نئی یونیورسٹی نہیں دیتے، کوئی نیا اسپتال نہیں دیتے. آپ کا وزیر ایجوکیشن میں وزیر تعلیم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حیدرآباد میں میری لاش پر یونیورسٹی بنے گی. 15 سالوں میں ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں ہے. کراچی میں جو پانی لائنوں میں آتا تھا وہ وہی پانی چوری کر کے ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. کوئی نیا منصوبہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کے اوپر شاید
انسان کوئی اکانومک کنڈیشن خراب ہونے کے اوپر صبر کر لیں, کوئی گورنمنٹ کی جو اقربا پروری کا صبر کر لیں, کوئی اور کسی اور بات پہ صبر کر لیں, انسان اپنے آپ کو کوئی تسلی دے دے. لیکن اس ریاست میں 75 سالوں کے بعد اور قربانیاں دینے کے بعد پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اگر یہ حق نہیں ہے کہ ان کو پورا گنا جائے, تو میرے لیے ریاست فیصلہ کرے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کہ آیا کہ میں اس پاکستان میں آزادی کے بعد بھی کس درجے کا شہری ہوں, میں کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہوں کہ ہمیں آج گننے سے بھی آپ قاصر ہیں, ہمیں گننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو, کوئی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کم سے کم زیادتی نہ کریں, اس سے ریاست کمزور ہو رہی ہے. تو میں ببانگ دھول کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے نہ زیادہ گنے نہ کم گنے, ہمیں پورا گنے. اس گنتی کو ہم نہیں مانتے. ہم اپنا تمام جمہوری حق, تمام آئینی حق, تمام قانونی حق استعمال کریں گے. روڈ پر, اسمبلیوں میں, عدالتوں میں ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جہاں سے ہم اپنے حق کی بات کر سکیں. اسے ہم نہیں مانتے اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں, یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں. میں پاکستان کے ارباب اختیار کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گئی ہے. اب اس پاکستان, آج کا یہ پاکستان, اتنا ٹرموائل والا پاکستان, اتنا اکانومک بدحالی میں گھرا ہوا پاکستان, پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں گھرا ہوا پاکستان, جہاں سے اس کی جو ہے وہ تجربوں نے, ہوشیاری اور چالاکیوں نے, خاص طور پر پچھلے 2018 سے لے کر اب تک کی چالاکیوں نے, ہوشیاریوں نے پاکستان کی چولیں ہلا دی ہیں, پاکستان کی بیسس کو ہلا دیا ہے, پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. کیا آج کا یہ پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے, یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آج سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ آپ یہ برتاؤ کریں, ان کو یہ تحفہ دیں اور یہاں پر یہ انسٹیبلٹی کریٹ کروائیں, یہ ظلم کریں, یہ زیادتی کریں؟ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو خدارا ہمارے لیے نہیں, پاکستان بچانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا, جوڈیشری کو, اسمبلی کو, وزیر اعظم کو, ریاست کے اور تمام اداروں کو, میڈیا کو اور سب لوگوں کو. اور پاکستان کو میں کراچی حیدرآباد نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو اس تباہی بربادی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم وارن کر رہے ہیں, ہم تنبیہ کر رہے ہیں اور ہم بار بار بتا رہے ہیں, اور کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے, کوئی نہیں کہہ رہا. آپ کے سامنے یہ نمبر, یہ ہمارے نمبر نہیں ہیں. بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا کہ 32,470 بلڈنگز ایسی ہیں ہائی رائز, جن کو یا تو کم گنا گیا یا تو گنا نہیں گیا. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کل تک بھی یہ لیٹر ہے میرے پاس, یہ کل کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا لیٹر نکلا ہے سندھ کو کہ بھائی یہ 32,000 کی یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ وائز. ابھی تک ہمارے پاس اس گنتی کو صحیح کر کے رپورٹ نہیں آئی ہے. تو پھر آپ نے کیسے کنکلوز کر لیا بھائی؟ 860 ایسے بلاکس ہیں جہاں پر فی گھر میں بندے کی تعداد ایک رکھی ہے کراچی میں. ایک پورے پاکستان میں یہ اوسط ہے, یہ ایوریج ہے 1.5%. ایک بندے پر گھرانے کی تعداد ہے 1.5%. ہمارے یہاں 9% ہے, ہمارے یہاں 9% ہے. یہاں پر 38 ایسے بلاک بنا دیے گئے کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے, سمندر کے اوپر خالی جگہوں کے اوپر بلاک بنا دیا. وہاں پر جب بندہ جائے گا تو وہاں تو گھر ہی نہیں ہے. تو ایسے 38 بلاک ہیں جس پہ گھروں کی, جس پہ نہ تو اسٹرکچر ہے نہ بندہ ہے وہاں پہ, ایسے بلاک بنا دیے گئے. تو یہ ساری زیادتیاں جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کی جائیں گی. ہم نے اس پہ جو ہے وہ تنبیہ پہلے بھی کی ہے, بار بار بتاتے رہے. ہمارے پاس پوری کرونالوجی ہے کہ ہم نے کس ڈیٹ کو کس کو کہاں کیسے بتایا. اب اگر لوگ روڈوں پر آتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا مردم شماری 2 مراحل میں ہوتی ہے, پہلے مرحلے میں گھروں اور دوسرے میں اہل خانہ کو گنا جاتا ہے.